الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، میرے پیارے اساتذہ اکرام اور میرے ہمسفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل۔ یہ فتنوں کی فراوانی، یہ ظلموں کی خراسانی، یہ فتنوں کی فراوانی، یہ ظلموں کی خراسانی مسلمان قوم کو دے رہی ہے دیر سے بیداری۔ صدر جلسہ اور امت مسلمہ، آج میں آپ کے سامنے اس امت کی داستان سنانا چاہتا ہوں جس امت کو خیر امت کا لقب عطا ہوا تھا۔ آج میں آپ کو اس قوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس قوم نے گمراہی کے سیاہ بادلوں کو ہٹا کر انسانیت کو راہ جنت کی طرف گامزن ہونے کا پیغام دیا، لیکن آج کے اس عالم میں ہر مسلمان اپنے گناہوں کے ظلمت کے اندھیرے میں ڈوب چکا ہے۔ مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا، مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔ عصر حاضر امت مسلمہ، اسلام ایک ایسا جامع و مکمل ترین مذہب ہے جس میں انسانیت کے ہر گوشے، ہر لمحے، ہر تقاضے کی رہنمائی کی گئی ہے، اور کتابوں کے اوراق ہمارے ان اسلافوں کے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں جس نے اسلام کے لیے قصر سلطانی کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی میں پناہ لی، اور ان کی جان نثاری کا یہ عالم تھا کہ سلگتی ریت پر احد احد کا نعرہ بلند کیا۔ لیکن آج کے اس عالم میں ہر مسلمان اپنے گناہوں کے ظلمت کے اندھیرے میں ڈوب چکا ہے۔ غور فرمائیے کہ ماضی میں امت مسلمہ اس قدر بہادر اور نیک تھی کہ خلافت عثمانیہ نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی، پر اللہ کے حکم پر جینا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کی زندگی میں تھے، جس کی بدولت اللہ نے ان کو اس قدر بہادر اور نیک بنا دیا تھا کہ دشمن ان کے سامنے ٹک نہ پاتے۔ لیکن آج کا مسلمان ہے کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی بدولت مسلمان پسماندہ سے پسماندہ حالات پہ آ رہا ہے۔ ہماری اس قوم میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ اس قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم اللہ کے حکم پر نہیں چلیں گے تب تک ہم پر مصیبتیں آتی رہیں گی، جیسا کہ بنی اسرائیل کی قوم پر آتی تھی۔ بنی اسرائیلی قوم کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب دیے۔ 10 سالی کا نافرمانی مینڈکوں کا ٹڈیوں کا عذاب ان پر آیا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو اپنے حالت کے بدلنے کا۔ امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں پردہ بطور فیشن کرتی ہے، ان کے برقعے اس قدر فٹ اور چست ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں ان کے اوپر جاتی ہے، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ برقع ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے۔ عصر حاضر میں امت مسلمہ پر نظریں ڈالیں تو آج فرقہ پرستی عام ہے۔ آج امت مسلمہ رشوت، بے حیائی کے دامن میں پھنستی جا رہی ہے، بدعت و خرافات، گمراہی و ضلالت کی تاریکی میں بھٹک رہی ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، اور مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، ہو جائے گر یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، میں آپ کو ماضی کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا دور تھا اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ ایک بوڑھی جنگل سے لکڑیاں لا رہی تھی، جیسے ہی اسے پتا چلا کہ پردے کا حکم ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو جھاڑیوں کے آڑ میں کر لیا اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا گھر جا کر فوراً چادر لے آؤ۔ بیٹے نے اپنے ماں سے کہا، ماں ابھی تو ہم راستے میں ہی ہیں۔ اس عورت نے کہا، بیٹا اللہ کا حکم اور نبی کا فرمان ہے، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھی تو کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دوں گی؟ سامعین با تمکین، غور فرمائیے کہ ہمارے جن اسلافوں کو خدا کی خدائی پر مکمل اعتماد تھا، انہوں نے بہتے دریا میں گھوڑے دوڑائے، طوفانوں سے مقابلہ کیا، کیونکہ ان کے سامنے ان کے رب کا فرمان اور حکم رسول تھا۔ ان کی ہر جنبش قرآن شریف کا آئینہ تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن مجید کو بھلا دیا، اس کی تعلیمات کو زیر و زبر کر دیا اور حکم رسول کو پس پشت ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معزز
میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے دین کو ٹھکرایا، دنیا نے ہم کو ٹھکرایا، ہم نے حقوق اللہ کو نہ اپنایا، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج زناکاری عام ہے، آج جہاں نظر ڈالو وہاں بے حیائی نظر بنی ہے۔ ہم حقوق اللباس سے بابہرہ ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہدایت کی روحانی حلاوت سے محروم ہو گئے۔ آج مغربی تہذیب کی گنگور گٹائیں ہماری تہذیب پر چھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ تم تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہو جو بھلائی کی راہ بتلاتی اور برائی سے روکتی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ایک امت سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب تک یہ امت ایمان و ایقان پر قائم رہی تو اسے دوسرے قوموں پر فوقیت عطا کی جائیں گی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند ہوگے اگر ایمان پر قائم رہے۔ لیکن افسوس کہ آج یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ ہمیں پھر سے وہی جذبہ پیدا کرنا ہوگا جیسا کہ صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور حسین ابن عزیز جیسے جابازوں میں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلاف کی سیرت کو اپناتے ہوئے سربت سجو ہو جائے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔